بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے، کیا بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، تابعین سے، بزرگوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے، حلال ہے، حرام ہے؟ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حلال ہے، حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے، ثواب ہے، کیا ہے اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمیں کچھ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو ناظرین و سامعین محترم، بزرگان دین سے مدد مانگنا شرعاً اس کا کیا حکم ہے، اور اللہ پاک کے نیک بندے مدد مانگنے والوں کی مدد کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ چلیے بلا وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، بزرگان دین سے مدد مانگنا شرعاً جائز ہے، اور اللہ پاک کے نیک بندے مدد مانگنے والوں کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ مسلمان اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے جو مدد مانگتے ہیں ان کو واسطہ و وصول فیض اور وسیلہ قضاء حاجات سمجھتے ہیں، کہ اولیاء اللہ مانگنے والے مانگنے والے اور رب ذوالجلال کے درمیان واسطہ ہیں، وہ اللہ عز و جل کی مدد کے مظہر ہیں، اور یہ قطعاً یقیناً درست ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ جو فرمایا کہ اللہ کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو، تو حقیقی استعانت صرف اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے، اور وہ قادر بالذات اور مالک مستقل و غنی بے نیاز ہے۔ استعانت حقیقیہ کا اعتقاد اگر کوئی کسی ولی کے لیے رکھے، صحابی کے لیے رکھے، نبی کے لیے رکھے، تو یہ سراسر شرک ہے۔ بحمداللہ کوئی مسلمان بھی اس معنی کا اعتقاد کسی ولی، صحابی، نبی، تابعی کے لیے نہیں رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے مدد مانگنے پر قرآن و حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں، جس میں سے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں بطور برکت کے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کن لوگوں سے مدد مانگنا جائز ہے، کن لوگوں سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، کن لوگوں کو اللہ کے حضور وسیلہ بنا سکتے ہیں، کن لوگوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اس کے متعلق آج ہم آپ کے سامنے آیت جو قرآن میں نے پیش کی ہے، اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا، تو انشاءاللہ یہ بالکل واضح اور روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، یہ ہے فلاں ہے، پیروں کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ پیر بھی تو کوئی بندے کا پتر ہونا چاہیے نا، ہر ایک کے پاس تو آپ نہیں جا سکتے نا۔ چلیں ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، کیا فرماتا ہے اللہ کریم؟ انما ولیکم اللہ، اے مسلمانوں تمہارا مددگار صرف اللہ ہے، بے شک حق ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، ٹھیک ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور ایمان والے ہیں جو کہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہم نے سن لیا کہ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تمہارا مددگار صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اب یہ آیت ان لوگوں کی نفی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو پیری کے نام پر داغ بنے ہوئے ہیں، پیری کے نام پر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ دبے بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 2 نمبر دھندا کھولا ہوا ہے، اور اچھے لوگوں کا بھی نام انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ وہ جناب کڑے پہن کر اور مندریاں پہن کر اور جناب 20 من کی تسمیاں پہن کر اور 8 فٹ جناب لمبے بال، اور جناب سالہ سال نہائیں گے نہیں، نماز کا وقت ہوگا نماز کا کہا جائے جی وہ ہم نے مدینے میں پڑھ لیا ہے، کھانے کا وقت ہو تو پھر ان کو مدینہ نہیں یاد آتا، ہاں جی۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں بھنگے پی کے جناب خود بھی پی رہے ہیں، اپنے آگے قوم کو بھی پلا رہے ہیں، چرسیں پیتے ہیں جناب، اس طرح کے جو بھی مطلب غلط لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کی نفی اس آیت کے اندر ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا مددگار صرف اللہ ہے، یا اس کا رسول ہے، یا پھر وہ ایمان والے۔ آگے ایمان والوں کے اللہ نے صفات بھی بیان کر دی، نشانیاں بھی بتا دیں کہ کون سے ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنے والے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ وہ بھنگے پی کے جناب ساری رات سویا رہے اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھے اور نماز کے قریب نہ جائے۔ اب وہ آپ اس کو کہیں جی پیر ہے، تو وہ ہمارے نزدیک کوئی وہ پیر نہیں ہے۔ ہاں، پیر وہ ہے جس طرح کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے، پیر وہ ہے جس طرح سے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے تھے، پیر وہ ہے جس طرح حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جی وہ لوگ، مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے، وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں، اپنے بڑھاپے، اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اول تاخر انہوں نے سارا وقت زندگی کا اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر نچھاور کر دیا، اللہ اور رسول کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ یہ لوگ ہیں اللہ والے، جو لوگ سارا دن بیٹھ کے مدرسوں میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ والے جو سارا دن بیٹھ کے اپنے پیٹ کو باندھ کر سارا دن حدیث رسول پڑھاتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ والے جو مدارس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر تو نہیں آتے لیکن یہ سارا دن بیٹھ کر دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ ہیں اللہ والے جو کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اللہ اور رسول کے اطاعت بھی بجا لاتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے ہر حکم پر وہ جھکے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اصل یہ ہیں اللہ والے لوگ جن سے اللہ پاک نے، جن کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو یہ لوگ تمہارے مددگار ہیں اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں، وہ نہیں ہیں جناب جو بھنگے چرسیں پی کے سویا رہے اور بالکل الٹ طریقے پہ انہوں نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے اور بالکل جناب جو ہے شریعت کے خلاف انہوں نے وہ سارا نظام چلایا ہوا ہے۔ عورتوں سے جناب ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، عورتوں سے وہ جناب گلے ملا جا رہا ہے، عورتوں کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ان کو بوسے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ساری جو نشانیاں ہیں، یہ آیت مقدسہ اس کی نفی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اے ایمان والو تمہارے وہ لوگ مددگار نہیں ہیں جو اللہ اور رسول کا حکم ہی نہ بجا لائیں اور نماز ہی نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہی نہ دیں، ہاں جی وہ نذرانے وصول کر کے اپنے پاس تو رکھیں لیکن وہ شریعت مصطفیٰ لوگوں کو نہ سکھائیں، قرآن احادیث لوگوں کو نہ سکھائیں، نہ سیکھنے کا حکم دیں، نہ خود سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگ نہ کبھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، نہ وہ کبھی مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کی اتنی جرأت ہوتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ ضرور اللہ کے ولی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی پڑھاتے پڑھاتے ساری زندگی جو ہے ان کو مدرسوں میں ہی موت آ جاتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچپن سے لے کر اپنے موت تک، قبر جانے تک جو ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی، سارا وقت دین اسلام کی سربلندی کے اندر وقف کر دیا، یہ لوگ ضرور بھی ضرور اللہ والے ہیں اور یہ لوگ مدد کرتے ہیں اور یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ان کا حقیقی طور پہ کچھ نہیں ہوتا، فقط اللہ کی عطا سے، اللہ کی عنایتوں سے، اللہ کے فضل سے یہ عطا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح علامہ احمد بن محمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ساوی کے اندر ایک آیت ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، آخر کے تحت آپ لکھتے ہیں المراد بالدعاء العبادہ وحینئذ فلیس فی الآیہ، یہ مکمل جو عبارت ہے آپ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے، لہذا اس آیت میں ان خارجیوں کی دلیل نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا فوت شدہ کچھ مانگنا شرک ہے۔ خارجیوں کی یہ بکواس جہل مرکب ہے، کیونکہ غیر خدا سے مانگنا اس طرح کہ رب ان کے ذریعے سے نفع و نقصان دے کبھی واجب بھی ہوتا ہے کہ یہ طلب اسباب ہے اور اسباب کا انکار نہ کرے مگر منکر یا جاہل۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 4 صفحہ 1550 مطبوعہ لاہور۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا جواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، بھلائی اور حاجتیں ان لوگوں سے مانگو جن کے چہرے عبادت الہی سے روشن و منور ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ حدیث بھی ان بدبخت لوگوں کی جو ہے نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حدیث میں نیک بندوں سے مدد مانگنے کا فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن کا سرے سے کوئی جناب پتہ ہی نہیں ہے،
ना उनको सिरे से वज़ू के सीधे फ़र्ज नहीं आते, 6 कलमे सीधे जिनको नहीं आते, जिनको नमाज सीधी पढ़नी नहीं आती, और साल साल वो गुस्ल नहीं करते हैं। मतलब बहुत अजीब व गरीब उनकी हरकत हैं। अब वो उनकी अजीब व गरीब हरकत ही अगर बंदा गिनने नाज़रीन और सामीन बैठे तो आप समझ सकते हैं कि सारा दिन ही शायद गुजर जाएगा। लेकिन अहादीस के अंदर भी, कुरान के अंदर भी ऐसे लोगों की नफ़ी मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन लोगों से मांगो, उन लोगों से मदद तलब करो, उन लोगों से मांगो जिनके चेहरे इबादत इलाहिया से रोशन व मुनव्वर हैं। तो इन लोगों के कहाँ से इबादत से जो है चेहरे रोशन मुनव्वर होते हैं। हाँ जी। और आज फिर एक तबका चला हुआ है जो ये हदीस सुनकर ना फिर वो पता है क्या करते हैं, वो बजाय इबादत रियाजत करने के, आजकल आपको पता है वो ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं और जनाब 2 मिनट के अंदर वो जनाब चेहरा ऐसा बना के पेश कर देते हैं। पता चलता है जी वो होए बंदा सारी रात बेचारा जो है ना वो तहज्जुद की नमाज के अंदर रो रो के बेचारे की जो है ना आंखें वो बिल्कुल जो है अंदर दंश गई हैं। तो इस तरह के लोगों से भी हमें बचना चाहिए। ठीक है जी। तो एक हदीस पाक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत इब्ने जो है चुनांचा अल-मुजमुल कबीर में सुलेमान बिन अहमद शामी अबुल कासिम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ख़ल्क़न ख़लक़हुम लि हवाइजिन नासी यफ़ज़उन्नास इलैहिम फ़ी हवाइजिहिम उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के कुछ बंदे हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें खल्क की हाजत रवाई के लिए ख़ास फरमाया है। लोग घबराए हुए अपनी हाजतें इनके पास लाते हैं। ये बंदे अज़ाब इलाही से आमान के अंदर हैं। ठीक है, ये बंदे अज़ाब इलाही से अमान में है, यानी अल्लाह की अमान में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद उनको ये शान अता फरमाई है, ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये शानें दी हैं। और कुरान के अंदर भी मौजूद है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो फरमाया कि जो अल्लाह के वली हैं क़यामत के दिन ना उनके ऊपर कोई खौफ होगा ना उन पर कोई गम होगा। ठीक है जी। तो इस तरह के कई दलाइल कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम सारी दलाइल देने बैठेंगे तो मेरे ख़्याल से गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी और आप हजरात के लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मैं अर्ज़ करता चलूँ, मदद गैरुल्लाह से तलब करना यानी अल्लाह के अंबिया से, अल्लाह के रसूलों से और अल्लाह के नबी के असहाब से, ताबईन से और नेक लोगों से। नेक लोग कौन? जो नमाज के पाबंद हैं, जो हज रोज़ा के पाबंद हैं, जो शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद हैं और ऐन शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने वाले लोग हैं। भंगी नहीं, चरसी नहीं, वो जो है गलत किस्म के जो लोग हैं वो नहीं। ठीक है, उन लोगों का मैं पहले बाइकाट कर रहा हूँ और मुसलमानों से उन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कुरान पर अमल करना हम सब मुसलमानों के लिए ऐन फ़र्ज़ है। और अहादीस रसूल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं उन पर हमारे लिए अमल करना ऐन फ़र्ज़ है। अगर हम उन पर अमल नहीं करेंगे और अल्लाह रसूल के अहकामात को बजा नहीं लाएंगे तो हम कभी नेक नहीं बन सकते। और मदद भी नेक लोगों से लेने का हुक्म दिया गया है, ना कि भंगी चरसी लोगों से। ठीक है ना। तो नेक लोगों का फरमाया गया, नेक लोग वही होते हैं जो अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए अपनी सारी ज़िंदगी निछावर कर देते हैं। अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए, अल्लाह और रसूल के दीन की सरबुलंदी के लिए वो अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ कर देते हैं। वो लोग होते हैं अल्लाह के प्यारे और अल्लाह के नेक, जो मदरसों में बैठकर सारा सारा दिन अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं। ये होते हैं नेक लोग जो सारा सारा दिन अहादीस रसूल बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, मेहनत करते हैं और रात दिन जो है वो अल्लाह अल्लाह करके गुजारते हैं। ऐसे लोग होते हैं नेक। लेकिन ये लोग अमूमी तौर पर सामने वाज़े नहीं होते, बड़ा इनको जो है तलाश करना पड़ता है और ये हर जगह पे मिलते भी नहीं हैं। ठीक है। और नेक लोगों की सिफ़ात आपको इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि नेक लोगों की सिफ़ात क्या हैं, किन लोगों से आप कैसे आप पहचान सकेंगे कि ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का प्यारा है, ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। तो इंशाल्लाह इसके मुताल्लिक़ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।